بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، آج علامہ اقبال شاعر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ علامہ اقبال جو تھے انہوں نے بر صغیر کے مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمان جو تھی ان کے دلوں میں ایک جو تھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھا جوہر اور گوہر جو تھا وہ ان کے دلوں میں رکھ دیا، اور ایک آتش عشق جو تھی اس کو بیدار کیا ہے، اور کھوئی ہوئی اور سوئی ہوئی امت مسلمہ کو جس طرح انہوں نے خوابیدہ امت کو بیدار کیا، ان کی یہ بہت بڑا احسان ہے اس امت پر۔ علامہ جو تھے وہ یورپ میں بھی رہے، آپ کو پتہ ہے، جرمنی میں بھی رہے، اور یہ سب کچھ کے باوجود باہر سے تعلیم بھی حاصل کی، لیکن وہ کہتے تھے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علامہ کو عشق تھا، یہ اس کی وجہ تھی کہ علامہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ محبوبیت اور وہ پذیرائی اور وہ ہر دل عزیزی دی جو آج تک کسی اور کے حصے میں بر صغیر میں نہیں آئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، ایمان اور کیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا تو اس وقت علامہ اقبال جو تھے وہ علیل تھے، تو ساتھ اپنے دوستوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں ان کے جنازے میں تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایت یہ ہے کہ ان کی قبر میں وہ علامہ خود لیٹے اور اس کو سعادت سمجھتے تھے۔ اور علامہ کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہمہ اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حبیس، کہ تو اپنے آپ کو قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک نہیں جاتا تو باقی سب بول حبیس ہے، زندگی کامیابی کامرانی کیوں؟ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق اور محبت ہے، اسی سے آدمی جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ جو تھے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اور یہ کمال کا شعر ہے جی، علامہ نے کمال کر دیا۔ کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ یہ جو سنجر، شاہ سنجر جو اتنا بڑا بادشاہ ہوا تھا، اور سلطان سلیم جو تھی ان کی حکومتیں تھیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے جلال کی نمود تھی، یہ آپ کے جلال پاک کا جو تھا وہ تصدق اور توسل تھا، اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو آپ کا ہی جو کرم نوازی تھی جس نے جنید اور با یزید کو یہ کمال عطا کیا تھا۔ اور پھر کمال کا شعر کہہ دیا، کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور یا رسول اللہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو یہ علامہ اقبال جو تھے، ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا، اس کی وجہ سے علامہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام عطا کیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا علامہ نے کہا؟ علامہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کامیابی کامرانی زندگی میں پھر وہی ہم نے عظمت و رفت جو امت مسلمہ نے ایک دور میں ہم نے دنیا پہ حکومت کی تھی، اگر وہی پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو پھر کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ کہتے ہیں ہر دم آسمان سے ملائے اعلیٰ سے آواز آ رہی ہے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ ہمارے لوگ جب شعر پڑھتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے تابع فرمان ہو جائیں گی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پہنچ جائیں گے، حضور کی تابع فرمانی کریں گے، حضور کا عشق میں آپ ڈوب جائیں گے، پھر کیا حال ہوگا؟ علامہ کہتے ہیں کہ بہت مشہور علامہ کا شعر ہے کہ فارسی کا شعر ہے، عجب کیا گر بہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں،
کہ بر فطرہ کے صاحب دولت بستم سر خدرا، کہتے ہیں یہ چاند ستارے، یہ سارے آفاق یہ میرے تابع فرمان ہو جائیں۔ اس پہ حیرانگی کی کیا بات ہے کہ ہم نے اپنی گردن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکار بند میں باندھ دیا ہے۔ مطلب یہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردنیں پیش کر دی ہیں، ہم نے اپنی گردن ان کے سامنے جھکا دی ہے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جاتا ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے، پھر چاند سورج سیارے یہ دنیا کے ساری جو نظام ہے یہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ پھر ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، تو یہ پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ پھر علامہ جو ہے جب امت مسلمہ کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ جو نظم ہے وہ میں آپ کو اس کے چند اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہوں نے پیش کیے، کہتے ہیں حضور اور آج کے حالات جو ہمارے گزر رہے ہیں ان پہ انتہائی یہ صادق آتی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا یہ پڑھیں لوگ اپنے گھروں میں، علامہ کے کلام کا یہ جو حصہ ہے اس کو ضرور پڑھیں۔ کہتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، آج ہر کوئی پریشان ہے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، اور مگر میں نظر کو ایک آب گینا لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، اور یا رسول اللہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طلابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ علامہ کا یہ جو پیغام عشق رسول ہے اس پہ ہم عمل کریں، انشاءاللہ تعالی پھر ہمیں ساری جو ہے وہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر زمین خاک، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، تو یہ وہ دن پھر انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔